لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا؟ ہے اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا جو مرضی کر بھائی تو۔ عقل مند انسان وہی ہے۔ اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے، زندگی کو برباد نہ کیا جائے، بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا، تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا؟ بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا، میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ان کی پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں۔ پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات، بیسک تعلیمات سیم ہیں۔ وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھئی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے، ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ اب ایک ہی اللہ تین مختلف دعوے کر رہا ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا، عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو، پھر اللہ پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو۔ اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ کر نہیں رہا، کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا۔ تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے، اس کو تین مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور تین مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا۔